لازمی طور پہ کرنا ہو تو پھر اسی فعل کا مصدر لے آتے ہیں. تو اللہ صلاۃ کا مصدر نہیں لایا، سلام کا مصدر لایا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کو بھی پتا تھا، بلکہ اللہ کو تو پتا ہے. ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ نبی پر سلام پڑھنے کو بڑا عجیب سا سمجھیں گے. تو خدا تعالیٰ نے سلام کو 2 مرتبہ ذکر کیا. اور اس آیت کو جب آپ پڑھ لیں تو خدا تعالیٰ نے نہ کنڈیشن بیان کی ہے، نہ پوزیشن بیان کی ہے، نہ ورڈ بیان کیے ہیں، نہ ٹائم بیان کیا ہے. بس اتنا کہہ دیا ہے کہ نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو. یہ نہیں کہا کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، پوزیشن بیان نہیں کی. یہ نہیں کہا صبح شام دوپہر نماز کے اندر یا نماز کے بعد. ٹائم بیان نہیں کیا، ورڈ بیان نہیں کیا کہ اس ورڈ کو یوز کرو، اس ورڈ کو یوز کرو. وہ تم پہ چھوڑ دیا. تو جب اللہ تعالی کنڈیشن کو، پوزیشن کو بیان نہیں کرتا، وہ چھوڑ رہا ہے اسے، تو بعد میں آنے والا آدمی کس طریقے سے پوزیشن اور کنڈیشن اور ٹائم کو بیان کرے گا؟ وہ فکس نہیں کر سکتا. اس کو عربک لینگویج میں، شریعہ کے اندر اسے مقید کرنا کہتے ہیں. خدا جب کسی چیز کو مطلق بیان کر دے تو سوائے نبی کے اس کو کوئی مقید نہیں کر سکتا. تو نبی بھی مقید نہیں کرتا، وہ اصل میں اجمال ہوتا ہے. نبی اپنے بیان سے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ خدا کے مطلق کو کوئی بھی مقید نہیں کر سکتا. تو جب کوئی مائی کلام مقید نہیں کر سکتا تو مولوی کیسے کہے گا کہ تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، فلاں ٹائم میں پڑھو، فلاں ٹائم یہ ورڈ یوز کرو، یہ ورڈ یوز کرو. تو یاد رکھنا. اور پھر ایک اور بات کہ جو بھی صلاۃ و سلام پڑھیں گے، درود شریف، درود جو بھی پڑھیں گے، فارسی میں سے درود بولتے ہیں، جو بھی آپ درود پڑھیں گے اس میں 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں. اس میں ورڈ، صلاۃ کا ورڈ ہونا چاہیے، ورڈ ہونا چاہیے، اور سلام کا ورڈ بھی ہونا چاہیے. اگر صلاۃ ہے سلام نہیں تو بھی قرآن پہ عمل نہیں. اگر سلام ہے اور صلاۃ نہیں تو بھی قرآن پہ عمل نہیں. تو آپ نے جو بھی درود شریف پڑھنا ہے، اگر قرآن کا حکم مانتے ہوئے، مولوی اور جماعت کے علاوہ قرآن کا حکم مانتے ہوئے درود شریف جو بھی پڑھو گے، اس میں سب سے پہلے دیکھ لو اس کے اندر ورڈ سلام اور صلاۃ یہ دونوں کسی نہ کسی شیپ میں موجود ہیں کہ نہیں ہے. اگر دونوں اکٹھے موجود نہیں تو وہ جو صلاۃ و سلام ہوگا، درود شریف جو ہوگا، وہ درود شریف وہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق نہیں ہوگا. وہاں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوگی. اب آ جائیے نماز میں. آپ کہیں گے مختار ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ تو صلاۃ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس میں تو سلام ہے ہی نہیں. تو یہ تو صلاۃ ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ ہر چیز ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. اس کو امام ہی سمجھ سکتا ہے، اسے مجتہد ہی سمجھے گا. تو حدیث تو تم نے پڑھ لی کہ حضور نے فرمایا کہ درود ابراہیم بھی پڑھو، لیکن اب تم پوری حدیث اور اس کے اگلی حدیث کو سمجھ نہ پائے. سوال کرنے والے نے، سائل نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے اوپر سلام کس طرح پڑھنا ہے نماز میں. السلام علیکم ایھا النبی، یہ پہلے آ چکا ہے. یا رسول اللہ، اب نماز کے اندر آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے؟ تو حضور نے پھر فرمایا اللہم صلی علی سیدنا، ہم استعمال کریں اس کی برکت کے لیے اور رسپیکٹ کے لیے. حضور جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں سید ہوں آدم کی تمام اولاد کا، تو اس لیے سیدنا ہم استعمال کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اپنے صلاۃ میں ابراہیم کا نام لو. یا رسول اللہ، ابراہیم کا نام کیوں نہیں؟ موسیٰ کا نام لے لیتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا نام لے لیتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیتے ہیں، ہم کسی اور نبی کا نام لے لیتے ہیں. ابراہیم ہی کا نام کیوں نہیں صلاۃ میں؟ تو جناب آیا سنو، ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا تو وہاں انہوں نے دعا مانگی تھی، تو انہوں نے اپنی دعا میں تمہیں یاد رکھا تھا، اور اپنی دعاؤں میں اب تم ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھو. اس لیے اللہم صلی علی میں ابراہیم ہے، موسیٰ نہیں ہے. حالانکہ موسیٰ کا قرآن میں زیادہ نام ہے، تو 124 مرتبہ سے زیادہ جس کا نام ہے اس کا آنا چاہیے تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی موسیٰ. تو کما صلیت علی ابراہیم کیوں ہے؟
اس لیے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے لیے خانہ کعبہ بناتے ہوئے دعا کی تھی، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے لیے دعا کی، آج اپنی نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرو۔ اور دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اتنی باتیں ہماری شریعت میں نہیں ہیں جتنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی باتیں ہماری شریعت میں ہیں۔ یہ موچھیں کٹانا، بال مونڈنا، سیدھا چین نکالنا، قربانی کرنا، سرکمسائز جو ہے، یہ ساری چیزیں، بہت زیادہ چیزیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے اسلام کے اندر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے ان پر صلاۃ و سلام جو ہے وہ صلاۃ پڑھا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر آپ لوگ سلام پڑھ چکے، اب صرف بچا تھا سلاد۔ تو حضور نے فرمایا کہ نماز میں سلاد جو ہے وہ اللہم صلی اللہ پڑھ دو، قرآن کی یاد پر عمل ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، قرآن کی آیت پر عمل نہیں ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیے گا، قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو نماز میں کون سا ہے؟ صرف سلاد۔ تو اس کو سوچیں کہ جب ہم نماز کے بعد اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اکثر لوگوں سے میں نے سنا درود ابراہیمی پڑھا کرو، درود ابراہیمی پڑھا کرو، اور کوئی درود مت پڑھا کرو۔ اس کو اتنا نہیں پتا کہ وہ اس وقت ایک آدمی کو قرآن کی آیت کی غلط تشریح کر کے بتا کر خود گناہگار اور کافر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھ، یہ کہہ رہا ہے کہ صرف صلاۃ پڑھ، تو خدا کے لوگ کہہ رہے ہیں نا۔ اس کو اتنا نہیں پتا چل رہا کہ میں ایک اپنی جماعت کی ضد میں آ کر اپنا ایمان کا بڑا خرچ کر رہا ہوں، خدا کی آیت کا انکار کر رہا ہوں۔ اس کو نہیں کرو، پاگل بیوقوف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور ہے صرف قرآن مجید، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ Oh, you will believe, send blessings, recite درود، read درود، read salat and salam, both upon Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ did not mention position, condition, time, and what? If Allah Ta'ala did not mention in this verse position, condition, word, and time, then no need to fix it. If you recite Durud Sharif, recite both Salat and Salam. In Durud Ibrahimi, there is a Salat, not Salam. Salam you already had it. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. So after this, no, you are reading Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. In this Durud, Salat, but not Salam. If you are reciting only Salat, not reciting Salam, it means that you are not obeying the order of Allah Ta'ala. Because Allah Ta'ala is ordering you, recite about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Salat and salutation in Salam both. Allah Ta'ala did not mention the condition, position and time. You recite Durud Sharif in a namaz and outside the namaz. You recite Durud Sharif morning and evening. You recite Durud Sharif while standing and while sitting. Some person said, reciting Durud Sharif while standing is a haram. But okay. When that Maulvi was offering and was leading the funeral prayer, at that time he was reciting Durud Sharif upon Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam while standing. At that time the Buddha, the dead body, was in front of you. And you are reciting Durud Sharif upon Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta wa rahimta wa ta'amta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. If reciting Durud Sharif while standing is haram, then why are you reciting Durud in funeral prayer while standing? You should to sing at that immediately. All Maulvis are reciting Durud Sharif while he delivering khutbah. And in khutbah is first deliver khutbah while standing. You are reciting Durud Sharif in khutbah while standing. You are reciting Durud Sharif of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in funeral prayer while standing. Then why are you saying it is haram after offering Jummah prayer? Allah Ta'ala did not mention the condition, position, time and what. Allah Ta'ala said in Quran, Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hazrat Anas radiyallahu anhu narrates that Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, he who reads the single Durud Sharif, Durud is a Persian word in Salat wa Salam, Salat and salutation, both. Upon me, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Almighty Allah blessed him 10 times. It means if you say, oh Allah, send blessing upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah will send 10 times blessings upon you.